إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، قربانی جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت، اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کر دے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے نے کہ اگر بڑا جانور ہے، گائے، اونٹ، اس کے اندر ایک تو زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بھیڑ بکری ہے، چھوٹا جانور، تو ایک گھر والوں یہ جانور کفایت کر جائے گا، دو گھر والے چھوٹے جانور کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر فرمایا۔ سفر دے دوران قربانی دا موقع آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے دے اندر 7 افراد نو شریک کیتا،
وفل بعیری عشرتن، اور اونٹ دے اندر 10 افراد، زیادہ تو زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم از کم دی کوئی حد نہیں۔ اور اسی طرح گائے دے اندر بھی زیادہ تو زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم دی کوئی حد بندی نہیں۔ 2 آدمی مل کے، 3 آدمی مل کے، 4 مل کے ایک گائے ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن زیادہ تو زیادہ 7 افراد گائے دے اندر اور زیادہ تو زیادہ اونٹ دے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بارے اندر جو مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس مسئلے نو ضرور سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو گائے دے اندر 7 افراد شریک نے، الگ الگ افراد شریک نے، اہل محلہ ہون یا دور دراز تو، سب تو پہلے اس چیز نو دیکھنا ہے کہ ان افراد دے اندر کوئی ایسا آدمی شریک تے نہیں جو مشرک ہوئے، شرک کرنے والا، قبر نو سجدہ کرنے والا، قبراں نو پوجا کرنے والا، غیر اللہ دے نال اللہ دے نال ملانے والا۔ اگر کوئی ایسا آدمی شامل ہے، میرے بھائیوں، قرآن دا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ دا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ مشرک دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، اور قربانی اللہ نے قبول کرنی ہے۔ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہ کرے، لیکن عمل دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ وہ ستے دے ستے افراد مواحد ہونے چاہیے نے، توحید پرست ہونے چاہیے نے۔ اور اس دے نال نال سب تو بڑی چیز جو اج عام طور پہ یہ برائی اور عیب پایا جا رہا ہے کہ اس جانور دے اندر 7 افراد جو شریک نے یا 10 افراد شریک نے اونٹ دے اندر، انہاں دا رزق حلال ہونا چاہیے ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز نو قبول کر دے نے، رشوت خور نہ ہوئے، چوری دا مال اس دے اندر شامل نہ ہوئے، ڈکیتی دا مال اس دے اندر شامل نہ ہوئے، سودی کاروبار کرنے والا نہ ہوئے، اس طرح دیگر کسی دا مال ہتھیایا ہویا نہ ہوئے، کسی تے ظلم زیادتی کر کے اس دا مال ہتھیا کے اس کی قربانی کیتی جائے، ایسی قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ عام طور تے اجتماعی قربانی دے اندر لوگاں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، ساڑھے پنڈ دے اندر تے شاید نہ ہوئے، عام شہراں دے اندر لوگاں نے میرے بھائیوں قربانی نو پیشہ بنا لیا ہے۔ خواہ وہ مولوی حضرات ہون، مساجد دے اندر، مدارس دے اندر، یا دیگر اہل محلہ مل کے کسی ایک آدمی نو معتبر بنا کے وہ 10 15 20 جانور خرید کے تو اس دے اندر افراد نو شریک کر دینے اور اس دے اندر بہت زیادہ منافع خوری کر دینے، یعنی اس نو پیشہ بنا لیا ایک عبادت، اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے ایک آدمی جانور قربان کرتا ہے، پیسے لگا رہا ہے، لیکن اس نو بھی پیشہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑے حال تے رحم فرمائے اور عبادت نو عبادت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ 7 افراد یا 10 افراد جو ایک بڑے جانور دے اندر شریک نے، تے ہر فرد تے غور کیتا جائے کہ جو آدمی قربانی دے اندر شرکت کر رہا ہے یا ساڑے حصے دے اندر شریک ہے، آیا کہ اس دے اندر کوئی عیب یا برائی تے نہیں۔ اسی طرح مینوں پچھلے سال ایک آدمی نے خود اپنا واقعہ بیان کیتا کہ زیادہ جانور قربانی کرنے والے
تقریباً انہوں نے بیان کیا کہ 30 کے قریب جانور سی. ہن اس غرض دے نال کہ ہر بندے نو گوشت ٹائم نال دے دیتا جائے، انہوں نے جانوراں نو ذبح عید نماز تو پہلے ہی شروع کر دیتا ذبح کرنا، تاکہ بر وقت لوگوں نو گوشت دیتا جائے. میرے بھائیوں، گوشت کھانا مقصد نہیں. اللہ دی توفیق دے نال الحمدللہ چلو ہفتے وچ روزانہ نہ سی تے کم از کم ایک دفعہ تے الحمدللہ سانو حاصل ہو جاندہ ہے. اور ایسے بھی افراد ہون کے جنہاں نو حاصل نہیں ہوندا تے کوئی حرج نہیں. لیکن قربانی ایک عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق. اگر کوئی ایسا میرا بھائی دوست ساتھی اس مجلس کے اندر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے جو اجتماعی قربانی کے اندر حصہ لے رہے ہیں، انہوں کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہے کہ آیا کہ جس جانور کے اندر میں حصہ لیا ہے آیا کہ اس نو شرعی اصولاں دے مطابق ذبح کیتا جا رہا ہے، کتے وقت تو پہلے تا جانور نو قربان نہیں کیتا جا رہا. جانور قربان کرن دا وقت نماز عید تو فوراً بعد شروع ہو جاندہ ہے، اور 13 ذی الحجہ سورج دے غروب ہون تک 4 دن قربانی دینے. لیکن 10 ذی الحجہ جو پہلا دن ہے یہ نہیں کہ کوئی نماز فجر دی نماز ادا کی تھی اور فوراً جانور ذبح کر دے کہ تاکہ بر وقت گوشت بنا لیا جائے اور کھا لیا جائے اور تقسیم کر دیتا جائے. قربانی دا یہ مقصد نہیں. نماز عید ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز عید کی ادائیگی تو بعد جانور نو ذبح کیتا جائے، اور 4 دن خواہ وہ دنے ذبح کر دے یا وہ رات ذبح کر دے، کوئی حرج نہیں. دن اور رات ایک قربانی دے دن میں. اور اسے ساتھی نے ایک چیز بیان کی تھی کہ عام طور سے اعلان کیتا جاتا ہے کہ قربانی دا حصہ یعنی انہیں پیسے دے اندر 20,000 یا 22,000 یا 25,000 تقریباً 20 کلو گوشت ملے گا. اور اس نے مینوں اپنا ذاتی واقعہ بھی بیان کیتا کہ تقریباً ایک جانور جڑا ہے وہ 4 من دا ہے، یعنی 160 کلو اس کا گوشت ہے، اور اس کے اندر 7 حصے دار نے گائے دے اندر، تو تقریباً ہر فرد نو 23 کلو گوشت آندا ہے. لیکن انہوں نے پہلے اعلان کیتا ہے کہ 20 کلو گوشت 18 تو 20 کلو گوشت ملے گا. اور اس نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیتا اور اسے کہا کہ قاری صاحب 140 کلو دے حساب نال 7 افراد دے اندر اس گائے نو تقسیم کر دیتا گیا. اوپر والا جو 20 کلو گوشت بچیا وہ ایک اور حصے دار نو دے دیتا. اس کو پتہ یہ کی چلیا کہ ایک گائے دے اندر 8 افراد شریک ہو رہے ہیں. میری بات مشکل تو نہیں لگ رہی، سمجھ آ رہی میرے بھائیوں؟ یعنی اجتماعی قربانی دے اندر اس طرح خرافات اور اس طرح غلطیاں اور خامیاں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ سمجھنے کہ شاید گوشت کھانا جو ایک محدود مدت انہیں بیان کر دی تھی 20 کلو یا 18 کلو یا 22 کلو بس گوشت مل گیا، بس نہیں. دیکھنا ہے کہ آیا کہ میرے اس جانور دے اندر کتنے افراد شریک ہو رہے ہیں. سونے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کے گائے دے اندر زیادہ تو زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ دے اندر زیادہ تو زیادہ 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. اس تو زیادہ نہ اونٹ دے اندر کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ گائے دے اندر شریک ہو سکتا ہے. اور بکری اور مینڈے دے اندر ایک گھر والے نو ایک چھوٹا جانور جڑا وہ کفایت کر جائے گا. اس چھوٹے جانور دے اندر 2 گھر والے اگر شریک ہو جان تے میرے بھائیوں انہوں نے قربانی دا اجر و ثواب نہیں ملے گا. حضرت ابو ایوب الانصاری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کولوں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر لوگاں دی کی کیفیت سی؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک گھر والیاں والوں ایک بکری یا ایک مینڈا ذبح کیتا جاتا. تو گویا کہ اے حدیث اس بات تے دلالت کر دی کہ چھوٹے جانور دے اندر 2 افراد شریک نہیں ہو سکتے، ایک تو زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سانو مسئلہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات،
ہر سال ہی مسئلہ پیش آتا ہے بھینس کی قربانی کا. میرے بھائیوں میں یہ نہیں فتویٰ دینا کہ قربانی جائز نہیں. بہت سارے علماء نے محدثین نے انہوں نے بھینس کے بارے اس چیز کو بیان کیتا ہے کہ جائز ہے. لیکن میرے بھائیوں جس چیز کے اندر شک ہوئے میں سمجھنا وا کہ اس کو چھڑ دیتا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. جدو قرآن مجید کے اندر 4 جانور بیان ہوئے نے اگر نر اور مادہ شریک کیتا جائے 8 جانور بنتے نے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. گائے اور اونٹ کا ذکر ہے, بھیڑ اور بکری کا ذکر ہے 8ویں سپارے دے اندر تقریباً 4تھا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوراں کا ذکر فرمایا اور وہ 8 جانور باندھے نے نر اور مادہ. اور اس کے اندر بھینس کی قربانی کے بارے بہت سارے علماء دے فتوے پیش کیتے جاندے نے. اس واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آیا کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر صحابہ دے زمانے دے اندر بھینس کی قربانی نہیں کیتی گئی. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر یا اہل عرب دے اندر تے بھینس موجود ہی نہیں سی. میرے بھائیوں جس مالک نے جس خالق نے شریعت نافذ فرمائی ہے اللہ رحیم و کریم, کیا اللہ دے علم دے اندر نہیں سی کہ بھینس کس علاقے دے اندر موجود ہے کس علاقے دے اندر موجود نہیں؟ اور بھینس نو گائے دی ہی نسل شمار کرنے والے وہی لوگ اگر دودھ دیکھا جائے تو بھینس اور گائے دے دودھ کے درمیان فرق بھی کر دیں کہ بھینس کا دودھ اور طرح دا ہے گائے کا دودھ اور طرح دا ہے, ریٹ کے اندر بھی فرق ہے. باہر کیف میں اپنے ساتھیوں نے یہ دسنا چاہنا کہ میرے بھائیوں اگر ممکن ہو سکے گائے کی قربانی کے اندر شرکت کیتی جائے, بھینس کی قربانی تو بچیا جائے کیونکہ اس کے اندر کوئی شک نہیں, شک بھینس کی قربانی کے اندر ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واضح فرمان ہے, آپ نے فرمایا شک و شبہ والی چیزاں تو بچ جانا یہ بہتر ہے کہ جائے کہ آدمی اس شک والی چیز نو اختیار کرے. باقی سارے دائیں بائیں اسی دیکھنے ہیں لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں, کٹے نو ذبح کرتے ہیں, کٹے کا گوشت کھایا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اسی بھی کھانے ہیں. لیکن قربانی واسطے جنہ جانوراں دی تخصیص کی گئی ہے وہ 8 جانور نے, بھیڑ اور بکری انہاں دا نر اور مادہ, اور اسی طرح اونٹ اور گائے انہاں دا نر اور مادہ. اس تو علاوہ میرے عزیزو میرے بھائیو بھینس کی قربانی کرنا شرعی اصولاں دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر صحابہ دے زمانے دے اندر ثابت نہیں. اور اس دے نال کچھ اور چیزاں بھی نے قربانی دے حوالے دے نال کہ بہت سارے لوگ نے وہ الگ طور تے میت دی طرفوں بھی قربانی کرتے ہیں. ہر مرتبہ دسیا جاتا ہے, مینوں بلکہ کل ایک ساتھی دا فون نہیں آیا کہ میت دی طرفوں الگ طور تے قربانی کرنا میرے عزیزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں, صحابہ کرام تو ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے عزیز و اقارب کی طرفوں قربانی کیتی ہوئے. ہاں جس جانور نو اسی قربان کر رہے ہیں اس جانور دے اندر اپنے فوج شدگان نو شریک کیتا جائے کہ اس دا اجر و ثواب انہوں نے بھی حاصل ہو جائے تو میرے بھائی کوئی حرج نہیں. الگ طور تے میت کی طرفوں قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ تو ثابت نہیں, الا کہ فوت ہون والا باپ ہوئے, ماں ہوئے, بیٹا ہوئے اور عزیز رشتہ دار فوت ہون والا وہ فوت ہون تو پہلے اپنے عزیز و اقارب نو اپنی اولاد نو وصیت کر جائے کہ میرے بیٹے میرے فوت ہون تو بعد میری طرفوں قربانی کرنا کرو, وصیت کر جاتا ہے پھر اس کی وصیت نو پورا کرنا ضروری ہے. اس تو علاوہ الگ طور تے میت کی طرفوں قربانی کرنا اس کی تخصیص کرنا میرے بھائیوں حدیث رسول تو ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے کتنے عزیز رشتہ دار فوت ہوئے,
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ دیا بیٹیاں آپ دی زندگی کے اندر وفات پا گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داراں والوں کسی ایک دی تخصیص نہیں کی تھی کہ اے جانور فلاں دی طرفوں قربانی ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مینڈا لیا گیا، آپ نے اس مینڈے نو لٹایا، لٹان تو بعد آپ نے ذبح فرمایا اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اے قربانی میری طرفوں، میرے اہل و عیال دی طرفوں اور میری امت دی طرفوں۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ وَأَمَّنْ لَمْ يُذَحِّ، اے میرے اللہ اے قربانی ہر اس میرے امتی دی طرفوں ہے جس نے قربانی نہیں کی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندروں کتے ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان والوں الگ طور سے کوئی قربانی کیتی ہوئے۔ ہاں پیارے پیغمبر دی یہ تخصیص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے آپ اپنی امت دی طرفوں قربانی کرن، لیکن میری اور تیری امت نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تو زیادہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے، جس طرح اور بہت سارے مسائل کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاصیت موجود ہے، اسی طرح اس مسئلے کے اندر بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایکو قربانی کے اندر ایک مینڈے کے اندر اپنی امت نو بھی شامل فرمایا ہے۔ الگ طور سے میت کی طرفوں قربانی کرنا، ہاں اگر زیادہ ہی زیادہ ہے تو اس میت کی طرفوں میرے بھائیو کسی رقم نو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کیتا جائے۔ وہ حدیث رسول جو بھی ثابت ہے کہ صحابی رسول نے آ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مسئلہ پیش کیتا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اگر اس دے کول بولن دی طاقت ہوندی اللہ دے رسول میری ماں ضرور صدقہ کر دی، کیا میں اگر اپنی ماں دی طرفوں صدقہ کراں میری امی جان نو فائدہ ہوئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور فائدہ ہوئے گا، اس واسطے میت کی طرفوں الگ طور سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں۔ ہاں کوئی مخصوص رقم اگر اللہ دے راستے کے اندر خرچ کر دیتی جائے یا کسی نو کھانا کھلا دیتا جائے تو اس کا ضرور اجر و ثواب پہنچے۔ اور اس کے نال نال اور بہت ساریاں چیزاں نے جو سارے معاشرے کے اندر بگاڑ دا باعث نے، مسائل دی حد تک میرے عزیزو میرے بھائیو اسی بہت ساریاں چیزاں نو سمجھنے ہیں لیکن عملی طور پہ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی نے جو اعتراض کرتے ہیں کہ جتنی رقم قربانی تے لگائی جاندی ہے اتنا اہل محلہ دے غرباء دے اندر اس روپے پیسے نو تقسیم کر دیتا جائے، کسے بچی دی شادی ہو جائے، کسے مسکین دے نال تعاون ہو جائے، کسے غریب دے نال تعاون ہو جائے۔ میرے عزیز میرے بھائی ایک قربانی اسلام دا شعار ہے۔ جس طرح اسلام نے مسکین دے نال تعاون کرن دا حکم دیتا ہے، غریب دے نال تعاون کرن دا حکم دیتا ہے، اسی طرح اسلام دے اندر قربانی جو ہے وہ ایک شعار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ مالدار صاحب مال ہو گئے لیکن اچانک غربت آ گئی، اچانک مال ختم ہو گیا، ہر سال قربانی کرنے والا لیکن ایک سال اس کا ہاتھ بالکل خالی ہے، روپیہ پیسہ نہیں، شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیتا۔ اللہ کو دعا کرے، وسعت دی دعا کرے کہ اے میرے اللہ میرے واسطے دوبارہ وسعت پیدا فرما، گنجائش پیدا فرما، میں تیرے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کراں، خون بہاواں اور تیری رضا حاصل کراں، تیرا قرب حاصل کراں۔ انسان اللہ دے سامنے دعا کرے۔ ہاں ایک آدمی عارضی طور تے مقروض ہے اور اس نو یہ بھی تھوڑی بہت تمنا ہے
کہ کچھ مدت بعد رقم حاصل ہو جائے گی، یا وہ مقروض ہے اور کچھ پیسے اس نے لینے دینے نے، لیکن آن والی رقم اس کے اندر کچھ مدت ہے، ایسا آدمی قرض لے کے اگر قربانی کرنا چاہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس کی قربانی درست ہوئے گی، کوئی حرج نہیں۔ اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی کے اندر موجود ہے، کمی بیشی موجود ہے، تو قرض لے کے بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کر لواں گا اور مہینے بعد 2 مہینے بعد میں وہ رقم اتار سکنا، تو میرے عزیز میرے بھائی قرض لے کے بھی آدمی خون بہا سکتا ہے، قربانی اللہ دے راستے دے اندر اللہ دی رضا حاصل کرن دی خاطر وہ جانور ذبح کرے۔ اور بے شمار لوگ نے، ایک نہیں 2 5 7 10 تک بھی وہ جانور اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیں، کرنے چاہیے نے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اسوہ، آپ دا طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے جانور صحابہ کرام دے درمیان تقسیم کر دیں دے۔ قاسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین صحابہ زحایا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، ایک مرتبہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے درمیان قربانی دے جانور وہ تقسیم کی دے۔ دیکھو اپنے رشتہ داراں دے اندر، قریبی رشتہ دار تو لے کے دور دے رشتہ دار تک دیکھو کہ میرے اہل و عیال دے اندروں، میرے رشتہ داراں دے اندروں کوئی ایسا فرد ہے نہیں جو سفید پوش ہوئے اس نے قربانی نہیں کی تھی۔ ہو سکے تو میرے بھائی اس نو قربانی دا جانور پیش کر دیتا جائے، اور اگر اے نہیں تو پھر کم از کم میرے بھائی اس نو ہدیے دے اندر، تحفے تحائف دے اندر قربانی دا گوشت ضرور پیش کیتا جائے، کیونکہ گوشت کھانا مقصد نہیں، قربانی دے گوشت نو ذخیرہ کرو، قربانی دے گوشت نو خود کھاؤ، اس گوشت نو کھلاؤ، مساکین، غربا، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنے دوست احباب سب نو اس قربانی دے اندر شریک کیتا جائے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، 3 حصے کرنا ایک مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ قربانی دے گوشت دے 3 حصے کیتے جان، اپنے واسطے، رشتہ داراں واسطے، اور اسی طرح مساکین اور یتیم واسطے، مسکین واسطے، تاکہ سارے دے سارے اس حصے دے اندر شریک ہو جان۔ لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں۔ بہت سارے لوگ نے جو اس مطلب دا غلط مفہوم لے لیں، اچھا جی قاری صاحب نے کہہ دیا کہ شاید سارا گوشت جڑا ہے وہ جمع کر لو، کھا لو، کوئی حرج نہیں۔ پہلے لوگ ایویں نہیں سن کرتے، ہن بھی اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ دی توفیق دے نال ایسے ایسے افراد موجود نے، اللہ دی توفیق دے نال کہ وہ ایکو دن دے اندر ہی جو کھا لیا، باقی سارے دا سارا تقسیم کرنے والے بھی اللہ دے سخی موجود نے۔ سارے دا سارا گوشت جمع کرنے والا میں نہیں سمجھا کوئی ایسا فرد موجود ہوئے۔ اور اسی طریقے دے نال میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر ایک بندہ حج دے موقع تے حج واسطے گیا ہے، آیا کہ اس دے واسطے عید الاضحیٰ قربانی کرنا ضروری ہے؟ اس دے واسطے عید الاضحیٰ قربانی کرنا ضروری نہیں۔ بیت اللہ دے اندر جو گیا ہے حج واسطے، اس موقع تے اس دے واسطے قربانی کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر دے اندر اتنی رقم دے کے گیا ہے کہ میرے جان تو بعد گھر دے اندر بھی جانور قربان کر لینا کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز۔ بہت ساریاں ایسیاں چیزاں نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی حالت دے اندر، اور مسافر آدمی آیا کہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں، سونے نبی دا عمل ہے، آپ نے سفر دی حالت دے اندر جانور قربان کیتا۔ اور سیدنا صوبان سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا یا صوبان اصلح لحم ہذہ
فرمایا اے صوبان اس قربانی دے گوشت نو محفوظ کر لے، اس گوشت نو محفوظ کر لے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے فلم ازل اطعمہ منہا حتی قادم المدینہ، میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر دے دوران گوشت کھلایا گوشت کھلایا گوشت کھلایا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ گویا کہ مسافر آدمی اگر استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، اسے کوئی گنجائش ہے، مسافر آدمی اگر قربانی کرنا چاہے تو میرے بھائی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ایک تو زیادہ قربانیاں کرنا منع نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے رستے کے اندر قربان کی آخری سال، 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کی۔ اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ جنہ اونٹاں نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال ذبح فرمایا، وہ اونٹ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے سن کہ سب تو پہلے میں ذبح ہونا ہے، سب تو پہلے میں ذبح ہونا ہے، سب تو پہلے میں ذبح ہونا ہے۔ 63 اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال آخری سال اونٹ ذبح فرمائے۔ اور امام ابن قیم بیان کرتے ہیں اس حدیث کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، قربانی دے مقصد نو سمجھو۔ میرے سمیت قربانی دکھلاوے دا نام نہیں، قربانی ریاکاری دا نام نہیں، نمود و نمائش دا نام نہیں۔ میرے ایسے بہت سارے بھائی موجود نے، اسی دیکھنے ہیں، تسی بھی دیکھنے ہو، جب تک وہ اپنی قربانی دے جانور نو پورے محلے دے اندر چکر نہ لگوان یا پورے پنڈ دے اندر چکر نہ لگوان، میرے عزیزو انہاں نو آرام نہیں۔ سوشل میڈیا دے تصویراں اتار کے اس دی ویڈیو بنا کے وہ جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان ہونے والا اس دا تماشا لوگاں دے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، نیکی کرو ضرور کرو، لیکن انسان دے دل دے اندر ڈر ہونا چاہیے ہے کتے اے نہ ہوئے کہ اللہ اس میری نیکی نو ضائع کر دے، چھوٹی جی غلطی دی وجہ دے نال میری اس نیکی نو ضائع کر دیتا جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، گوشت مقصد نہیں، خون بہانا مقصد نہیں، اللہ دی رضا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں قربانیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، ریاکاری تو محفوظ فرمائے، دکھلاوے تو محفوظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا ہے میرے صحابہ سب تو زیادہ جس چیز مینوں ڈر ہے وہ شرک اصغر دا ڈر ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ دے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری ہے۔ قیامت دے دن جس وقت لوگاں نو جزا دیتی جائے گی، بدلہ دیتا جائے گا، اور لوگ اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے، انہاں نو نیکیاں دا بدلہ اور صلہ دیتا جائے گا، ریاکار بھی اللہ دے سامنے پیش ہو جان گے۔ اللہ رحیم و کریم اعلان فرما دیں گے کہ جاؤ انہاں لوگاں دے کول جنہاں لوگاں نو دکھا کے تسی نیکی کر دے رہے، جاؤ جا کے اج انہاں دے کولوں بدلہ لو، میرے کول اس دے واسطے کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں۔ اللہ سانو ریاکاری تو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سارا خاتمہ بال ایمان فرمائے، اور دین اسلام نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔